السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مک 21 کا اغوا۔ اگست 1966 میں دنیا بھر کے اخبارات میں ایک عراقی پائلٹ کی سنسنی خیز خبر شائع ہوئی جب مک 21 لڑاکا طیارے کو اڑا کر اسرائیل لے آیا تھا۔ یہ روسی ساختہ طیارہ ان دنوں میں دنیا کا بدترین حملہ آور طیارہ سمجھا جا رہا تھا۔ کچھ عرصہ تو یہ کہانی اخبارات میں بڑے زور شور سے شائع ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسے بالکل بھول گئے۔ لیکن امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے فوجی حکام اسے نہیں بھلا سکے تھے۔ وہ اس پراسرار طیارے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسرائیل پر بڑا دباؤ ڈال رہے تھے۔ روس بھی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ اس اغوا پر سخت برہم تھا۔ یہ حادثہ دراصل اس کے سیکیورٹی سسٹم پر کاری ضرب تھی، لیکن اس کے اعلیٰ فوجی حکام نے یہ طیارے بیرونی ملک فروخت کرنے سے پہلے کرملن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان میں سے ہر طیارے کی حفاظت خود KGB کے ایجنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ روس کے لیے بڑی فوجی ناکامی بھی تھی۔ روسی ایئر فورس کے کمانڈروں کو خوف تھا کہ اس سے ان کی فضائی برتری محض چند ماہ میں ہی غیر مؤثر ہو جائے گی، کیونکہ ہر مغربی ملک مک کے راز سے واقف ہو جائے گا۔ ماسکو اور یروشلم میں سفارتی سطح پر روس نے اس طیارے کی فوری واپسی کے لیے سخت احتجاج کیا، جبکہ اسرائیلی ہائی کمان خوشی سے ناچ رہی تھی، کیونکہ انہیں تو یہ پرندہ اچانک مفت میں مل گیا اور اب اسے یوں ہی واپس کرنا ناممکن تھا۔ لیکن روسی غصے میں ذرا کمی لانے کی خاطر انہی نے بظاہر امریکہ اور مغربی ملکوں کو طیارہ دکھانے سے انکار کر دیا۔ ادھر بغداد میں یہ اسکینڈل بھی شدت اختیار کر گیا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ منیر روفا پائلٹ جو جہاز اغوا کرکے اسرائیل لے گیا تھا، کسی بھی لحاظ سے نہ تجربہ کار پائلٹ نہیں تھا۔ جیسا کہ بغداد ریڈیو نے اس کے متعلق نشر کیا تھا کہ عراقی ایئر فورس کا ذہین 3 ہوا باز تھا۔ اس عہد تک پہنچنے سے پہلے وہ سختگیر روسی اور عراقی اسکیننگ ٹیسٹ سے ہو گزرا تھا۔ منیر نے سب سے پہلے امریکی ایئر فورس میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ایڈوانس جیٹ فائرنگ ٹریننگ کے لیے اسے سوویت یونین بھیجا گیا تھا، تب جا کر اسے مک 21 اڑانے کی اجازت دی گئی۔ عراقی ایئر فورس نے اسے بہترین کارکردگی کی بنا پر اسکواڈرن لیڈر کے عہدے پر ترقی دی۔ ایک طرف تو مغربی ملک اس طیارے کو حاصل کرنے کی تگدو میں مصروف تھے، لیکن بغداد میں روسی مشیر اور عراقی فوجی حکام منیر کے فرار کے پیچھے کا فرما عوامل کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اسرائیلی ذرائع میڈیا کو جو انجیکشن لگا رہے تھے، اس کے مطابق منیر روفا معلوم کی تربیت پرواز کے دوران راستہ بھول گیا تھا۔ اس کے پاس فیول بھی ختم ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ہنگامی لینڈنگ میں ایک اسرائیلی ایئر بیس پر اتر گیا، لیکن عراقی اور روسی ماہرین نے اس وضاحت کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ طیارے کا اغوا ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا اور موساد کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ 1920 کی دہائی میں متعارف ہونے والے اس پراسرار طیارے کو حاصل کرنے کی خواہش مغربی ممالک کی طرح اسرائیل کو بھی بڑی شدید تھی۔ ویسے بھی اسرائیل کی شروع سے پالیسی رہی ہے کہ دشمن کے ہاتھ جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہو، اسے ہر قیمت پر حاصل کیا جائے۔ اس پالیسی کو ECN یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میئر اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے اس قدر سیکیورٹی میں گہرے ہوئے طیارے پر ہاتھ ڈالا گیا۔ مک 21 اس زمانے میں دنیا کا بہترین لڑاکا طیارہ تصور کیا جاتا تھا۔ 1961 میں روسیوں نے انتہائی سیکیورٹی کی شرائط پر اسے عرب دنیا میں متعارف کرانے کا حکم صادر کیا یا شروع کیا۔ میرامپیت میں جب موساد کا چارج سنبھالا تو مک 21 مصر، عراق اور شام کی ایئر فورس میں استعمال ہو رہا تھا۔ ایک امریکی مصنف کے مطابق اسپیڈ، آرمامنٹس، اٹس پرفارمنس، کمپیٹیبلٹی، اٹس انسٹرومنٹیشنز، اٹس ڈیفینسو equipment, all vital information if the Israel Air Force was to be gave a chance to counter it, were all unknown qualities۔
اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف تصورات پر غور کیا گیا۔ ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ کسی عراقی پائلٹ کو بھاری رشوت دے کر طیارہ اسرائیلیا آیا جائے یا دوران پرواز اسے زبردستی اسرائیل میں اتارا جائے۔ موساد کے مین کمپیوٹر میں عرب دنیا کے جتنے بھی ایئر فورسز ہیں ان کے ایک ایک ہوا باز کا مکمل بایو ڈیٹا موجود رہتا ہے، اور یہ ڈیٹا انہیں امریکہ، فرانس اور برطانیہ سے بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عرب ممالک میں ہوا بازی کے لیے جدید سہولیات کا سخت فقدان ہے، لہٰذا ان کے پائلٹ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ موساد ہر پائلٹ کی ایک فائل ترتیب دیتا ہے، پھر ان میں غیر مسلم ہوا بازوں کی علیحدہ فہرست بنتی ہے جو اکثر عیسائی یا یہودی عرب ملک کے اقلیتی فرقے کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ افراد عموماً بآسانی غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اسی وجہ سے متعلقہ ملک کے خفیہ ادارے ان پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں۔ طیارے کے حصول کے لیے اسرائیل نے اس قدر شدت سے ایک جاسوسی پروجیکٹ پر عمل شروع کیا کہ سرکاری اور غیر سرکاری پوزیشن میں بلکہ پارٹیوں میں اکثر فوجی جنرل اپنے خفیہ اہلکاروں سے ایک ہی سوال پوچھتے تھے: بھائی جہاز کہاں ہے؟ لیکن بڑی توقعات کے باوجود اسرائیلی انٹیلی جنس طیارے کے قریب بھی نہ پھٹک سکی۔ اس طیارے کی حفاظت کے لیے روسی تو اس قدر پاگل تھے کہ خود KGB کے ایجنٹ ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ اس کی تکنیکی دیکھ کر مینٹیننس روسی خود کرتے تھے۔ جہاز سے متعلق کتابچے بھی انہی نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے۔ طیارے میں صرف اتنا ایندھن بھرا جاتا جو اندرون ملک پرواز کے لیے بمشکل کافی ہوتا تھا۔ 1964 کی کرسمس سے ذرا پہلے اچانک پیرس کے اسرائیلی سفارتخانے میں ایک شخص آیا۔ اس نے استقبالیہ کلرک سے کہا کہ وہ ملٹری اتاشے سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس ملاقات کے لیے پیشگی اجازت نامہ نہیں ہے، مگر وہ انتہائی اہم بات کرنے آیا ہے۔ ملٹری اتاشے اسی وقت اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، لہٰذا ایک سیکرٹری کو اجنبی شخص کا انٹرویو لینے کو کہا گیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کانفرنس روم میں لے گیا۔ جو آدمی فوراً مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولا: میں نے پھر کبھی تمہاری ایمبیسی واپس نہیں آنا، اور نہ ہی تم لوگ پھر کبھی مجھ سے رابطہ کر سکو گے۔ میں صرف اپنے ایک دوست کا جو عراق میں ہے ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو MiG-21 کی واقعی ضرورت ہے تو بغداد میں جوزف نامی ایک شخص کو فون پر کہہ دیں، وہ اس کا بندوبست کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس اجنبی نے کاغذ کے ایک پرزے پر اس کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر اسرائیلی سفارتکار کے حوالے کر دیا۔ یہ سن کر وہ سیکنڈ سیکرٹری پہلے بہت حیران ہوا، پھر اسے مسکراتے ہوئے کہا: مزید معلومات کے لیے پوچھا؟ تو اجنبی فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہنے لگا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سفارتکار سے ہاتھ ملایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس چلا گیا۔ اسرائیلی سفارت حیران و پریشان تھی، کیونکہ اس شخص نے نہ تو اپنا نام بتایا تھا نہ کوئی اتا پتہ چھوڑا۔ نوجوان ڈپلومیٹ نے ایک مختصر رپورٹ لکھ کر نیچے فرسٹ فلور پر واقع موساد کے آفس میں بھیج دی۔ وہاں کسی نے اس کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ اکثر لوگ یا تو مذاق میں یا سیکرٹ ایجنٹوں کو ورگلا کر پھنسانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن تل ابیب میں موساد کے چیف میرامیت نے اسے ایک اور زاویے سے دیکھا، اور اس نے حکم دیا کہ مذکورہ نمبر پر بغداد میں ضرور ایک بار رابطہ کیا جائے۔ میرامیت نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کی رپورٹ مانگی۔ بغداد میں سرگرم عمل اسرائیلی ایجنٹوں سے یہ کام لینا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ مذکورہ شخص کو ٹیلی فون کر کے اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتے تھے۔ موساد ابھی تک اس شخص کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ عراقی انٹیلی جنس کا مہرہ نہ ہو۔ بہرحال بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ موساد کی سروس سے باہر کے سیاسی اسرائیلی شخص کو بغداد بھیجا جائے جو تجربہ کار ذہین ہو، اور اس بات کے موقع پر تجزیہ کر کے رپورٹ بھیجے، اور اس ایجنٹ کو اسرائیلی انٹیلی جنس کے متعلقاً علم نہ ہو تاکہ گرفتاری کے سمے سے اس سے کسی قسم کی معلومات نہ لی جا سکے۔ اس کے علاوہ بغداد میں موساد کے نیٹ ورک سے اسے بے خبر رکھا جائے تاکہ وہ کسی مشکل کے دوران ان سے رابطہ نہ کر سکے۔ یہ مکمل طور پر ون مین آپریشن تھا۔ موساد اس آپریشن میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ جہاز ملا تو کیسے اور کہاں سے کس حالت میں؟
مزید تفصیل جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔